آپ حضرات بھی درود شریف پڑھ لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الانبیاء المرسلین اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لا الہ الا انت ولی ونحن الفقراء یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ یا اللہ رمضان کی برکتیں جو تو نے عطا فرمائی تھی اپنی رحمت و کرم سے اس کو قبول مقبول فرما، عبادات کو قبول مقبول فرما، اور یا اللہ زندگی رمضان کے بعد بھی رمضان جس طرح زندگی کے معاملات رمضان میں رہے اسی طرح اللہ تعالیٰ تمام گناہوں سے بلیات سے بچائے، اور رمضان کی اور اگلے رمضان بھی اپنی آب و تاب کے ساتھ نصیب فرمائے۔ ہم نے پچھلے سیشن میں جہاں تک ہم پہنچے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ دور تھا جو ہم غزوہ خیبر، جس کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بہت زیادہ منسوب کیا جاتا ہے، اس کا احاطہ کیا تھا، اور ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ خیبر میں مسلمانوں کو فتح دی، اور یہود کے قبائل جو ہیں وہ مسلمانوں کے انڈر آ گئے تھے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے مسلمانوں کو یہ کہا تھا کہ آپ یہ زمینیں ہمیں ہی چھوڑ دیجئے، ہم اس پہ کھیتی باڑی کریں گے اور آپ اس کے مالک ہوں گے، ہمیں آدھا حصہ ہو جائے گا جو بھی طے ہوا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں نے غزوہ خیبر پہ جو عدل کا نظام قائم کیا جس سے یہودی پھر بعد میں متاثر بھی ہوئے، اس کا تذکرہ میں نے کیا تھا۔ تو ہم تقریباً مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس دور سے گزر رہے تھے جو 6 to 7 ہجری میں تھا، اور آج ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی تاریخ کی جو اسباب ہیں اس کے اندر تقریباً 7 to 8 ہجری کے اندر جو اہم واقعات ہوئے اس واقعات کو ہم انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ کچھ دیکھیں گے۔ اس درمیان میں جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو غزوہ خیبر پہ تھے تو یہاں پر بہت سارے امور جو ہیں مسائل کے لحاظ سے آئے، اور بعض مسائل کی حرمت آ گئی، جیسے کہ پنجے سے شکار کرنے والے جانور جو تھے وہ حرام کر دیے گئے، درندے جانور جو تھے ان کا کھانا حرام کر دیا گیا، گدھا اور خچر جو تھا جنگلی اس کا کھانا حرام کر دیا گیا۔ اب تک معمول تھا کہ لونڈی جو غلام بنتی تھی جاریہ، ان کے ساتھ جو ہے وہ ملاپ کر سکتے تھے، لیکن اس کی بھی حرمت آ گئی کہ 1 مہینے تک جائز نہیں ہے، خاص وہ آپ علماء سے پوچھ سکتے ہیں۔ سونے اور چاندی کے تقابل کو خریدنا حرام ہوا، یعنی ان کے درمیان جو بزنس ہے، ٹریڈ ہے، اس کا بھی ایک مسئلہ آیا وہ بھی۔ اور ایک اہم بات یہ ہوئی جس کا میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا کہ جو ٹیمپرری نکاح جس کو ہم کہتے ہیں متع عربک زبان میں، اس کی بھی حرمت آ گئی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں صحابہ کا اجماع ہو گیا تھا کہ متع قطعاً حرام ہے، اور متع کے بارے میں بعض جگہ یہ ہے کہ یہ بعض دفعہ کنڈیشنز میں حلال ہوا پھر حرام ہوا، بعض حلال ہوا بعض حرام ہوا، لیکن بعض صحابہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اس سے واقف نہیں تھے۔ جیسے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان کو اس بارے میں پتہ نہیں تھا۔ ابن عباس حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، وہ مکہ کے اندر تھے، لیکن ان کو اس کی حرمت کا علم نہیں تھا، وہ پرانی روایات کو جانتے تھے اور ان کو اس کی حرمت کا علم کا پتہ نہیں تھا، اس لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی اس کے اوپر فتویٰ دیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو پھر صحابہ نے اجماع کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں صحابہ نے یہ طے کر دیا کہ اب اس کے بعد اگر کسی نے یہ عمل کیا تو اس پر حرمت لگائی جائے گی۔ یعنی صحابہ جب کسی چیز کو، جسی لیے ہم امت کے اندر یہ کہتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ 4 قرآن و جو 4 چیزیں ہیں جس پر ہم اہل سنت والجماعت بیس کرتے ہیں: قرآن، سنت، اجماع اور قیاس۔ قرآن اور سنت، قرآن ایونچولی اللہ کا کلام، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اجماع جس پر صحابہ رضی اللہ عنہ اتفاق کر گئے ہوں، یعنی کہ سب کے سب اس بات پر جڑ گئے ہوں۔ اب اگر سب کے سب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایک آدھ نہیں ہے، یہ ہمارا دور تو نہیں ہے کہ جس کے اندر زوم کے اوپر ہم کمیونیکیشن کر لیتے ہیں یا ویب ایکس کے اوپر کال کر لیتے ہیں، تو صحابہ جس دور میں بڑے صحابہ جب مل کے ایک فیصلہ کر لیتے تھے تو اس کو اجماع کہتے تھے، اور اسی طرح تابعین نے، اگر کوئی میجورٹی آف تابعین کے فقہا اگر اس بات پر عمل کر لیں
یا اس پر فتویٰ دے دیں تو اس کو اجماع کہتے ہیں. اور پھر اسی طرح قیاس. تو شرعی دلائل کے لیے اہل سنت والجماعت کی 4 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. 4 چیزوں سے دلائل لے سکتے ہیں شرعی دلائل. نمبر 1 جیسے میں نے کہا قرآن، نمبر 2 حدیث، نمبر 3 اجماع، اور نمبر 4 قیاس. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں صحابہ نے اجماع کیا، اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہو گیا کہ بھائی آج کے بعد اگر یہ بات پتہ چلی کہ کسی کوئی اس ٹیمپرری نکاح کے اندر یا اس نے کوئی اس طرح کا عمل کیا ہے تو اس پر حد جاری کی جائے گی. اور اس کی کنڈیشن یہ ہوتی تھی کہ اس میں ٹائم ایلوکیٹ ہوتا تھا کہ جی اس ٹائم سے اس ٹائم تک آپ میرے نکاح میں ہیں، اس کے بعد نکاح میں نہیں ہیں. تو اس چیز کی معاملت ہو گئی، اور یہ زنا کے اندر تصور کیا جانے لگا کہ یہ وقتی طور پر مسلمانوں کو اجازت تھی، اور اس کا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا. اور اسی کے بارے میں صحابہ نے پھر اجماع کر لیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپسی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر سے کی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے وہ وادی قرا سے گزر رہے تھے. اور جب وادی قرا جو تھا وہ یہودیوں کا ایک علاقہ تھا. اب یہودیوں کا ایک بڑا علاقہ تو مسلمان فتح کر چکے تھے. جب انہوں نے یہ دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے گزر رہے ہیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وہاں لڑنا مقصد نہیں تھا، لیکن انہوں نے تیر برسانا شروع کر دیا. اور جب انہوں نے تیر برسانا شروع کیے تو اسی وجہ سے مسلمانوں کو لامولا جب انہوں نے تیر برسائے تو مسلمانوں نے بھی ان کا مقابلہ کیا. اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 دن تک ان لوگوں کا محاصرہ کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دے دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا مطعم. یہ وہاں پر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کو تیر لگا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کجاوا جو اونٹنی پر یا جو سواری پر ہوتا ہے اس کو اتار رہا تھا، اس کو تیر لگا. اچانک کہیں سے آیا وہ تیر لگا اور وہ شہید ہو گیا. اور لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ دیکھیں یہ تو شہید ہو گیا، اس کی شہادت مبارک ہو. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، خدا کی قسم، جس چادر، اصل میں ہوا یہ تھا کہ یہ ایک چادر چرا رہا تھا یہ غلام، اور اس چادر کو چرانے مال غنیمت کا حصہ تھا. وہ مال غنیمت جو آپ کو خیبر میں ملا تھا، اس مال غنیمت میں سے چادر چرا رہا تھا. تو اس چادر چرانے کے درمیان میں اس کو تیر لگا. اب صحابہ کو تو نہیں پتا، صحابہ کو تو یہی پتا چلا دشمن نے تیر مارا اور وہ تیر جو ہے اس کے لگا اور یہ شہید ہو گیا. تو انہوں نے مبارکباد دی. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، خدا کی قسم، جس چادر کو اس نے مال غنیمت میں سے چرایا تھا وہ آگ بن کر اس پر مشتعل ہو گئی ہے، یعنی وہ آگ بن کر اس پر لپٹی ہوئی ہے. جب ایک شخص نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ سنا کہ اتنا مال غنیمت میں سے اتنی بھی چیز نہیں نکالی جا سکتی کہ ایک چادر اٹھا لی گئی ہو، تو اس نے ایک جوتے کا تسمہ تھا، وہ جوتے کا جو لیس ہوتا ہے وہ بھی جو ہے وہ لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، اور کہا کہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ لے آیا تھا میں، یعنی یہ اٹھا لیا تھا میں نے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ جوتے کا ایک لیس بھی خیانت کا ہوا تو وہ جہنم سے ہے. یعنی اب آپ سوچئے کہ ہمارے معاملات میں کتنی کمزوری ہوتی ہے. میں خود اور ہم سب اپنا احاطہ خود کر لیں کہ ہم معاملات میں کتنی کم احتیاطی برستے ہیں. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا سخت، کہ یہ غلام تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور یہ چادر اٹھا رہا تھا اور اس کو تیر لگا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جہنم کی آگ اس کو لپیٹ رہی ہے. اللہ تعالی ہم سے اس چھوٹی سی اس طرح کی چھوٹی باتوں سے لرزش نہ فرمائے. ہم بعض اوقات پتہ نہیں کیا کیا ہم سے لا علمی کے اندر جو ہے وہ غلطیاں ہو جاتی ہوں گی جو کہ ہم سمجھتے بھی نہیں ہوں گے. اور خصوصاً یہ معاملہ وراثت کے اندر بہت سخت ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں لوگ مر جاتے ہیں، انہی کے پیسوں سے جو ہے وہ کھانے کھلا رہے ہوتے ہیں، انہی کے پیسوں سے دعوتیں ہو رہی ہوتی ہیں. یہ پیسہ ان کے مال کا ہے، یہ پیسہ ان کے ورثاء کا ہے. مولانا تھانوی رحمہ اللہ علیہ کی جب وراثت تقسیم ہوئی تو انہوں نے وصیت لکھی ہوئی تھی کہ یہ میرے گھر کے سامنے جو 2 گملے رکھے ہیں یہ بھی میری وراثت کا حصہ ہے، یعنی اس پہ بھی میری جو ترکہ ہے وہ لگے گا. تو آپ سوچئے کہ ایک گملے جو ہیں اس کے بارے میں علماء اتنی احتیاط کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جوتے کا تسمے کے بارے میں اس شخص سے ذکر کیا کہ ایک جوتے کا تسمہ بھی اگر ہے
تو جہنم میں سے ہے، بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 دن اس علاقے کا وادی القرا کا محاصرہ کیا، تو جو دوسری وادی تھی تیمہ کر کے، اس کے حضرات نے یہ تو سمجھ گئے مسلمان ہم کو بھی قابو کر لیں گے، تو یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، یعنی مسلمانوں کے پاس آئے اور کہا کہ ہم آپ کو جزیہ دینے کے تیار ہیں، ہم آپ، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس طرح فتح دی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے نکلے وادی طیمہ سے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ واپس آ رہے تھے۔ مدینہ منورہ کے قریب ایک وادی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں رکے، اور اس وادی میں تمام جو صحابہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر ساتھ تھا وہ بھی رک گیا، اور رات وہیں گزاری انہوں نے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہاں پر رات کو کسی کی آنکھ ہی نہیں کھلی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آنکھ نہیں کھلی۔ جب سورج بیدار ہوا، جب سورج نظر آنے لگا، طلوع آفتاب ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی اور گھبرا کر اٹھے اور صحابہ کو جگایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس وادی سے فوراً کوچ کرو، یہاں شیطان ہے۔ اور اس وادی سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر باہر جب آ گئے، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ رکے، وہاں آپ نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اذان دو، پھر آپ نے وضو کر کے صبح کی 2 رکعت سنتیں پڑھی، اور بعد میں بلال رضی اللہ عنہ نے اقامت کہی، اور جماعت کے ساتھ ہی آپ نے قضا نماز پڑھی۔ اب یہ مسلم کی روایت ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کو روایت کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قضا ہو جانا دراصل یہ کوئی اولا عمل نہیں ہے، یعنی سب سے افضل تو عمل یہی ہے نا نماز اپنے وقت پہ پڑھی جائے، لیکن امت کی تعلیم کے لیے، امت کو ایک مسئلہ بتانے کے لیے، امت کے کئی سینکڑوں مسائل کو حل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نبی سے بعض اوقات ایک غیر اولا عمل کروا دیتے ہیں، تاکہ امت کو پتہ چل جائے اس کو کرنا کیا ہے، ورنہ اصل عمل تو وہی ہے، اور نبی کے لیے سب سے بہتر عمل بھی وہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس ذریعے سے، کیونکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو غفلت میں نہیں ہوتے، تو اللہ تعالیٰ امت کی تعلیم کے لیے، اللہ تعالیٰ امت کو بتانے کے لیے اور امت کی اصلاح کے لیے، کہ امت کے لیے یہ رستہ بھی موجود ہے حل کرنے کے لیے، اور علماء کے لیے کہ بھئی ہم کس طرح سے اس مسائل کو لے کے چلیں گے، ایک اولا جو سب سے بیسٹ عمل ہے اس سے بھی نیچے والا ایک عمل کروا دے۔ تو مسلمانوں کو اس طرح سے امت کے اندر ایک بہت سارے مسائل امت کو پتہ چلے گئے کہ کس طرح سے قضا نماز پڑھنی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وادی کے اندر نماز نہیں پڑھی، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وادی سے نکل کے نماز پڑھی، اور آپ نے کہا کہ وہاں شیطان ہے، اور پھر آپ نے سنتیں بھی ادا کی فجر کی، اور اس کے بعد جماعت سے وہ نماز قضا کر کے ادا کی۔ اسی درمیان میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے، تو مہاجرین، اگر آپ کو یاد ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے تو مہاجرین جو مکہ سے تنگ آ گئے، مکہ والوں کی اذیتوں سے تنگ آ گئے تھے، وہ حبشہ ہجرت کر گئے تھے۔ ان میں سے اکثر صحابہ تو واپس آ گئے تھے مدینہ منورہ، لیکن کچھ صحابہ وہیں رہ گئے تھے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے واپس آئے تو آپ کو خبر ملی کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جو باقی مسلمان رہ گئے ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ مدینہ منورہ پہنچ چکے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو گلے لگایا، پیشانی کا بوسہ دیا، آپ کے رشتہ دار تھے، پیشانی کا بوسہ دیا، اور فرمایا کہ مجھے جعفر کے ملنے کی وہ خوشی ہے جو مجھے خیبر کی خوشی نہیں ہے، یعنی جعفر رضی اللہ عنہ مجھے جتنی مسرت خیبر کی فتح سے ہوئی ہے اس سے کئی زیادہ مسرت جو ہے وہ جعفر رضی اللہ عنہ کے ملنے سے ہوئی ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ تو اب اچھا ایک بات اور رہ گئی اس کے اندر کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر رضی اللہ عنہ کو گلے لگایا، اور وہ مہاجرین جو کہ حبشہ ہجرت کر کے آئے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان حضرات کو بھی اس مال غنیمت میں شامل کر لیا، اور ان کو کہا کہ تم جو مال غنیمت تقسیم ہوگا خیبر کا، اس خیبر کے اندر ان مہاجرین کا بھی حصہ ہے۔ اسی درمیان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے
اسی سال حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہ سے، جو کہ مدینہ منورہ آئی تھی حبشہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا، اور انشاءاللہ ہم اس کا تفصیل سے آگے جا کے ذکر کر لیں گے کہ کیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح ہوا۔ لیکن جو سب سے اہم واقعہ اس کے بعد پیش آیا وہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ذوالقعدہ کا چاند دیکھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ میں مدینہ منورہ میں اعلان کر دیا کہ عمرے کی تیاری کی جائے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ میں عمرہ روانہ ہو رہا ہوں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا وہ تمام صحابہ رسول جو کہ پچھلے سال میرے ساتھ عمرے پہ گئے تھے وہ لازمی میرے ساتھ چلیں گے، یعنی قضاء عمرہ جو ہے وہ لازمی کریں گے، الا یہ کہ وہ لوگ جو کہ شہید ہو چکے ہیں۔ تو سوائے ان صحابہ کے جو کہ اس درمیان میں ایک سال کے اندر کسی جنگ کی وجہ سے یا کسی وجہ سے انتقال ہو گیا یا شہادت ہو گئی، ان سے ہٹ کے باقی وہ تمام صحابہ نے اس کے اندر شریک، اس اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دے دیا کہ وہ تمام کے تمام صحابہ اس میں شریک ہوں۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تقریباً 2000 لوگوں صحابہ کے ساتھ جو ہے وہ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تقریباً 70 اونٹ تھے ہدی کے لیے، یعنی قربانی کرنے کے لیے۔ آپ سوچیے ہم عمرے پہ مطلب آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہدی کے لیے جو ہے وہ 70 اونٹ اپنے ساتھ لیے۔ ذوالحلیفہ پہنچ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، یعنی مدینہ منورہ سے جب آپ عمرے کے لیے آتے ہیں تو ذوالحلیفہ کی جو میقات پڑتی ہے جو کہ مدینہ کے بالکل ساتھ ہے منورہ کے، وہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ نے احرام باندھا۔ اچھا، صحابہ رضی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا اور قریش کا یہ پیکٹ ہوا تھا کہ جب آپ اگلے سال آئیں گے تو آپ ہتھیار نہیں لے کے آئیں گے، یعنی مسلمان جنگ کے لیے تو نہیں آ رہا، مسلمان تو عمرہ کرنے آ رہا ہے، تو جنگ تو آپ مکہ میں ہتھیار لے کے داخل نہیں ہوں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہتھیار اپنے ساتھ لیے، لیکن جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام بطن کا علاقہ یا جج کا علاقہ ایک علاقہ ہے، وہاں پر جب پہنچے بطن کے پاس تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً 200 صحابہ کو وہاں مقرر کر دیا کہ تم یہاں پر ہتھیاروں کی حفاظت کرو۔ باقی تمام صحابہ جو تھے وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ یہ جو علاقہ تھا جہاں تقریباً انہوں نے ہتھیار اپنے رکھے، یا جہاں مسلمانوں نے اپنے ہتھیار رکھے، کیونکہ یہی بات ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو امانت دار بھی ہیں اور عدل کرنے والے بھی ہیں اور اپنے معاہدوں پر کے پابند بھی تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تمام کے تمام ہتھیاروں کو وہاں رکھ دیا، اور آپ ہتھیار کے بغیر 200 صحابہ اس ہتھیاروں کی حفاظت کے لیے مقرر ہو گئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام باقی تقریباً 1800 صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے کرم سے مکے میں داخل ہوئے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام تلبیہ پڑھ رہے، اور اسی درمیان میں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصوہ جو تھی اس کی نکیل پکڑے ہوئے تھے، نال پکڑے ہوئے تھے، اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ شعر پڑھ رہے تھے، خلو بنی کفار عن سبیلہ قد انزل الرحمن فی تنزیلہ بأن خیر القتل فی سبیلہ نحن قتلناکم علی تعویلہ کما قتلناکم علی تنزیلہ۔ اے کافروں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ دو، اللہ نے قرآن میں یہ حکم نازل کیا ہے، اور بہترین قتل وہ ہے جو خدا کی راہ میں ہو، اور ہم نے تم سے جو قتال کیا ہے وہ دراصل اللہ کے حکم پر کیا ہے۔ اور پھر آپ نے شعر پڑھا، الیوم نضربکم علی تنزیلہ ضربا یزیل الاحام عن مقیلہ ویزحل الخلیل عن خلیلہ یا رب انی مومن بقیلہ یا رب انی مومن بقیلہ انی رعیت الحق فی قبولہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی عربی کی کم و بیشی ہو گئی تو اللہ معاف کرے، کہ آپ علیہ الصلوۃ وہ جو صحابی رسول تھے وہ اشعار پڑھ رہے تھے، آج اللہ کے حکم کے مطابق ایسا ماریں گے کہ تمہاری کھوپڑی سر سے الگ ہو جائے گی، اور دوست کو دوست سے بے خبر بنا دے اے اللہ کہ میں اس قول پر ایمان رکھتا ہوں، یعنی میں تیرے اوپر جب ایمان رکھتا ہوں تو میرے لیے دوست کوئی چیز نہیں ہے، رشتہ دار کوئی چیز نہیں ہے، ہم نے مکہ چھوڑ دیا، ہم نے مکہ تیرے حکم پر چھوڑا، ہم تیرے لیے لڑے،
اور ہمارے لیے خاندان، دوست، رشتے تیرے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ اور جب عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ اشعار پڑھ رہے تھے تو ترمذی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ عبداللہ بن رواحہ تو بیت اللہ کے سامنے شاعری کرتا ہے، یعنی تجھے بیت اللہ کے سامنے اشعار پڑھ رہا ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے عمر رہنے دو، یہ اشعار کافروں کے اوپر تیر برسا رہے ہیں، تمہیں اس کا یقین نہیں، یہ جو تیروں سے زیادہ سخت ہے۔ تو ابن سعد میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ اے عبداللہ ابن رواحہ تم یہ کیا کر رہے ہو، اللہ کے گھر کے سامنے اشعار پڑھ رہے ہو؟ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عمر میں سن رہا ہوں، یعنی عمر تم جو اس کو کہہ رہے ہو میں موجود ہوں، میں یہاں پر ہوں۔ اور اس کے بعد آپ نے حکم دیا ہے عبداللہ ابن رواحہ یہ پڑھو، اور عبداللہ بن رواحہ کے اور پھر آپ نے کہا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ وعز جندہ وحزم الاحزاب وحدہ۔ اب یعنی اب اللہ کے رسول علیہ السلام نے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو یہ پڑھنے کو کہا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام میں اپنے اصحاب رسول کے ساتھ بڑی شان کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے وہ بیت اللہ جس میں جو آپ علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبوب تھا، وہ گھر جہاں اللہ تعالیٰ کا گھر تھا، وہ گھر جہاں آپ علیہ السلام پیدا ہوئے، مکہ میں پیدا ہوئے، وہ گھر جو آپ کے خاندان آپ کا اپنا علاقہ تھا، اور وہ گھر جہاں سے آپ کو نکال دیا گیا تھا، آپ علیہ السلام وہاں عبادت کے لیے پھر آئے۔ آپ علیہ السلام نے طواف کیا، طواف کرنے کے بعد آپ علیہ السلام صفائے مکہ کا آپ نے چکر لگایا، پھر آپ نے اپنی ہدی یعنی قربانی کا جو جانور تھا اس کو نحر کیا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ جو لوگ جنہوں نے کچھ لوگوں کو آپ نے حکم کیا اصحاب رسول کو کہ تم لوگوں نے اپنا عمرہ کر لیا ہے، تم لوگ بطن یجج کے جو مقام تھا وہاں پر چلے جاؤ، اور باقی حضرات جو باقی رہ گئے وہ عمرہ کر لیں تاکہ آگے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کعبے کے اندر تشریف لے گئے، اور آپ علیہ السلام نے اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا اے بلال ظہر کی اذان کی اذان دو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کعبے کی چھت پر چڑھے اور اللہ کا نعرہ بلند کیا، اللہ اکبر کہا۔ جب قریش نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اجازت تو دے دی تھی، لیکن آپ سوچ سکتے ہیں ان کے سینے پہ کیا گزری ہوگی کہ معاہدہ تو انہوں نے کر لیا تھا، لیکن ان کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی فتح کے دل میں چب نہیں رہی ہوگی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا تو نجاشی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پیروکار ہو گیا، فارس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام خطوط بھیج رہے ہیں، روم میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام خطوط بھیج رہے ہیں، بحرین والے نے کو آپ نے خطوط بھیجے تو آپ کی تو حکومت خیبر آپ نے فتح کر لیا۔ تو روایات میں آتا ہے کہ اس قدر دل پر ان کے چوٹ تھی کہ ان کے بڑے سرداران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول جب آئے مکہ سے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آئے عمرے کے لیے، تو اس وقت یہ مکے کا شہر چھوڑ کے چلے گئے، یعنی ان کو یہ بھی برداشت نہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں موجود رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمرہ کر لیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تقریباً 3 دن تک یہاں مقیم رہے، اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت میمونہ بنت حارث سے نکاح فرمایا۔ جب 3 دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گزر گئے تو قریش نے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ اب آپ 3 دن کے لیے آ چکے تھے، اب آپ چلے جائیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے نکاح کیا ہے میمونہ رضی اللہ عنہ سے، اگر تم لوگ مجھے اجازت دے دو تو میں یہاں ولیمہ کر لوں۔ تو قریش نے کہا کہ ہمیں آپ کے ولیمے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی آپ کے اس کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کی کوئی خوشی محسوس نہیں کرتے اس چیز کو۔ اب آپ دیکھ رہے ہوں گے پچھلے جو لوگ ہسٹری مطلب یہ پورے سیشن لے رہے ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو نکاح ہیں بہت تیزی کے ساتھ ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اما عائشہ سے نکاح کیا، اس کے بعد عرصے کے بعد حفصہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا، اس کے بعد پھر یہ باقی نکاح جو ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعدد بہت تیزی کے ساتھ ہے۔ ابھی پچھلا میمونہ رضی اللہ عنہ سے ہوا، تو ابھی پیچھے میں نے ذکر کیا کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا، تو اس وقت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کر لیا۔ جب
قریش مکہ کو یہ برداشت نہیں ہوا، انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کے ولیمے کی ضرورت نہیں ہے، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات اچھی نہیں لگی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً حکم دیا صحابہ کو کہ اپنے کوچ کرنے کا حکم دیا، اور آپ نے اپنا ایک غلام تھا ابو رافع کے نام سے، اس کو اپنی جو امہات المومنین میں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا ہے ان کے پاس چھوڑ دیا، اور ان کو کہا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے نکل کر مقام صرف، یہ وہی مقام ہے جہاں علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع پر آئے تھے اور بعد میں بھی وہیں جا کے رکے تھے، تو مقام صرف پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جو میری نئی زوجہ محترمہ ہے ان کو، اور ابو رافع سے کہا کہ وہاں پر مقام صرف پہ لے آنا، یہاں پر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی عروسی فرمائی، اور پھر ذی الحج میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس مدینہ منورہ داخل ہو گئے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام عمرہ کر کر واپس مدینے آ گئے۔ اسی درمیان میں ایک آیت نازل ہوئی، لقد صدق اللہ رسول الرؤیا، یہ قرآن کریم کی آیتیں نازل ہو گئیں۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام عمرے سے فارغ ہوئے تھے تو مکہ مکرمہ سے روانہ ہونے ہی والے تھے، تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی ایک بیٹی تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا چچا پکارتی ہوئی آ گئی۔ جب وہ چچا چچا پکارتی ہوئی آئیں، وہ تو یتیم تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا، شہادت ہو گئی تھی احد میں، تو جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو اٹھا لیا، حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ عنہ کی خواہش یہ تھی کہ وہ میرے پاس رہیں، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ میں بھی کبھی یہی ہوا کہ وہ یہ چاہتے تھے میرے پاس رہیں، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا یہ میرے چچا کی بیٹی ہے، میں نے اس کو اس لیے اٹھا لیا ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا میرے بھی چچا کی بیٹی ہے اور اس کی خالہ جو ہے میرے نکاح میں ہے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ میرے اسلامی بھائی تھے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، تو میں ان کی بیٹی کو سنبھالوں گا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جس کے پاس اس کی خالہ ہے اس کے پاس جانے، یعنی ماں کے بعد جو رشتہ ہے وہ سب سے زیادہ خالہ قریب ہوتی ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خالہ کے پاس کر دیا۔ اور ایک روایت میں بخاری کے آتا ہے کہ خالہ ماں کے منزلے کے برابر ہے، یعنی ماں کے برابر ہے خالہ۔ اس درمیان میں جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ سے واپس آ گئے تو 7 ہجری کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اخرم رضی اللہ عنہ کو 50 آدمیوں کے ساتھ جو ہے وہ بنو سلیم کو دعوت کی غرض سے روانہ کیا۔ جب بنو سلیم جو ہے وہ کے پاس یہ صحابہ رضی اللہ عنہ دعوت دینے کے لیے اسلام کی پہنچے تو انہوں نے کہا ہمیں آپ کی دعوت کی ضرورت نہیں ہے، اور انہوں نے وہاں تیر اندازی شروع کر دی صحابہ کے خلاف، یعنی صحابہ تو دعوت کی غرض سے گئے تھے، جنگ کے لیے تو نہیں گئے تھے۔ صرف اس میں حضرت اخرم رضی اللہ عنہ کو جو زخمیوں کی حالت میں تھے لیکن مردہ ایسا لگا کہ وہ شہید کر ہو گئے، ان کو چھوڑ دیا گیا، لیکن وہ پھر مدینہ منورہ زخمی حالت میں مدینہ منورہ پہنچے۔ اسی درمیان میں 8 ہجری کو، یعنی ذی الحج کی آخری مہینہ ہے بالکل 7 ہجری کا، اور سفر دوسرا مہینہ ہے، یعنی ٹوٹل 2 سے 2.5 مہینے کا فرق ہے۔ اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ لیسی رضی اللہ عنہ کو ایک صحابہ کی جماعت لے کر بھیجی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جا کر مقام قدید کی جانب حملہ کر دو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو علاقہ تھا وہاں پر ملہو کر کے ایک جماعت تھی، وہ قوم رہتی تھی، یعنی بنو ملہو کے لوگ رہتے تھے، مجھے نہیں پتا ان کی کون سی کیا ان کا ریلیجن تھا، لیکن بنی الملہو کے لوگ رہتے تھے۔ تو انہوں نے صحابہ رضی اللہ عنہ نے وہاں پر ان پہ حملہ کیا، اور ان کے جو مال تھا وہ غنیمت جو ہے وہ لے کے آ گئے۔ اچھا، بنی ملوک کو جب یہ پتہ چلا کہ مسلمانوں نے حملہ کیا ہے تو انہوں نے پیچھے ان کا تعاقب کیا صحابہ رضی اللہ عنہ کا، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اتنی بارش ہوئی کہ درمیان میں جو ہے بہت بڑی پانی کی ایک پوری تالاب کھڑا ہو گیا، اور مسلمان جو ہیں وہ صحیح سلامت مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ اسی طرح چھوٹے موٹے بہت سارے سریہ ہیں جو کچھ سریہ جو ہیں وہ درمیان میں ہوتے رہے، لیکن جو سب سے اہم واقعہ اس 8 ہجری میں ہوا وہ تھا اس امت کے 3 بڑے اصحاب رسول کا اسلام میں آنا۔
سیدنا خالد بن ولید، سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اور سیدنا عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ، اور حضرت علی، یہ حضرات کے بارے میں ہے کہ یہ خیبر کے بعد یعنی 8 ہجری کے اندر تقریباً اسلام قبول کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، اگر آپ کو یاد ہو تو مسلمانوں کے خلاف جو اصل جو حملہ تھا احد کی لڑائی میں، وہ سیدنا خالد بن ولید نے کیا تھا، اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قریش کے ان جابازوں میں سے تھے، مطلب جو واقعی کمانڈر تھے، مطلب ان کے بڑے دلیر کمانڈرز تھے میں سے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ خیبر تک تو مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور غزوہ موتا کے اندر، جس کا ذکر انشاءاللہ اگلے ہی ہفتے آئے گا، یا اگر ہمیں وقت ہوا تو انشاءاللہ اس کو آج کور کر لیں گے، غزوہ موتا میں وہ شریک تھے۔ تو روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ 8 ہجری کے اندر، 7 اور 8 ہجری، 7 ہجری کے اندر تو آپ علیہ السلام نے آخری اس میں عمرہ کیا ہے، ذی الحج میں نے آپ کو ساری تفصیل بتائی، اور سفر میں تو تقریباً یہ 7 اور 8 ہجری کے درمیان ہی مسلمان ہیں۔ اب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ خود اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی کے ساتھ خیر کا معاملہ میرے دل میں فرمایا تو میرے دل میں اسلام کے لیے محبت ڈال دی، اور میرے دل میں یہ خیال آیا کہ جب بھی قریش کی طرف سے لڑا ہوں، قریش کو فائدہ تو کچھ بھی نہیں ہوا، یعنی میں قریش کے لیے لڑا لیکن قریش کو جس طرح میں فائدہ پہنچا سکتا تھا وہ تو فائدہ نہیں پہنچا، اور ہر دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہو رہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہو رہے ہیں۔ تو میری یہ تمام کی تمام کوششیں، جنگی ٹیکٹکس، یہ سب کی سب بے معنی ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مطلب ان کو یہ لگتا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کچھ غیبی طاقتیں ہیں جو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کرتی ہیں۔ اسی درمیان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے یہ خوف آتا تھا کہ میں کروں تو کیا کروں، مطلب میں قریش کی مدد نہیں کر سکا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومتیں پھیلتی جا رہی ہیں، یہاں تک حکومت کے حبشہ کا جو بادشاہ ہے وہ تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے وہ معتقد ہو گیا، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مان لیا اس نے، اور آپ نے مسلمانوں کے اصحاب رسول کو بھی حدیبیہ کے اندر دیکھا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ کس طرح سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جو ہیں وہ جانثار ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام صلح حدیبیہ پر کے اندر صلاۃ الخوف پڑھ رہے تھے، اور حضرت خالد بن ولید نے سوچا کہ ان پر حملہ کریں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نقصان پہنچائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی طور پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو مطلع کر دیا گیا، تو ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی غیبی طاقت، یعنی اس رب کی طاقت ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری کی ساری کامیابی عطا کر رہی ہے۔ اور اللہ کے رسول خود کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے جب صلح حدیبیہ ہو گئی تو میرے دل میں ہوتا تھا کہ میں کاش جو ہے اس مکہ کو چھوڑ دوں، اب مکہ چھوڑ کے جاؤں تو کہاں جاؤں، نجاشی کے پاس جاؤں تو وہ بھی مسلمان ہو گیا، کبھی آپ کے دل میں خیال آتا کہ میں جو ہے وہ روم میں چلا جاتا ہوں، کبھی ذہن میں آتا کہ میں جا کر یہودی یا نصرانی ہو جاتا ہوں، تو یہی ذہن میں آپ کے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ذہن میں چلتا رہا۔ اسی درمیان میں حضرت اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام عمرے کے لیے جب آئے تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بھائی جو تھے ولید بن ولید، یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، یہ مسلمان ہو چکے تھے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خالد کہاں ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے میں فرمایا خالد کا ہے، لیکن خالد تو مکے میں نہیں تھے۔ جب مکے میں ملاقات نہ ہو سکی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے، تو خالد بن ولید، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خالد بن ولید کے بھائی سے یہ کہا تھا کہ خالد بہت سمجھدار آدمی ہے، میں حیران ہوں کہ وہ اب تک کیوں ایمان نہیں لایا، یعنی مجھے مطلب اس بات پر ہے کہ اللہ نے اس کو اتنی عقل دی ہے، اتنا سمجھدار ہے، اس کو دین اسلام کیوں وہ اب تک اس نے قبول نہیں کیا۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بھائی نے، جو خالد بن ولید سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، اپنے بھائی کے نام خط لکھا، اور اس خط کو اس طرح لکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں نے اس سے زیادہ کوئی تعجب
خیز امر نہیں دیکھا کہ تیری رائے اسلام جیسے پاکیزہ مذہب کے قبول کرنے میں منحرف ہے، حالانکہ تیری عقل جو کہ معروف ہے اسلام جیسے کسی پاکیزہ مذہب سے کسی کا بے خبر رہنا تعجب خیز بات ہے، یعنی کہ تجھ جیسے عقل مند آدمی کے لیے تعجب کی سی بات ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہارا مجھ سے دریافت کیا اور فرمایا کہ خالد کہاں ہے؟ میں نے عرض کیا ان قریب اللہ تعالیٰ اس کو لے آئے گا۔ آپ نے فرمایا تعجب ہے، اس جیسا عقل مند اسلام جیسے مذہب سے بے خبر اور نادان ہے۔ اور فرمایا اگر خالد مسلمانوں کے ساتھ مل کر دین کی حق کی مدد کرتا اور اہل باطل کا مقابلہ کرتا تو یہ اس کے لیے بہتر ہوتا، اور ہم اس کو دوسروں پر مقدم رکھتے۔ پس اے بھائی، تجھ سے جو عمدہ مقامات فوت ہو گئے ہیں ان کی تلافی اور تدراک کر لے، اور ابھی وقت ہے، آ جا۔ خالد بن ولید کہتے ہیں جب یہ بھائی کا میرے خط ملا تو اسلام کی رغبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کہنا میرے دل میں اور اسلام کی تڑپ بڑھ گئی، اور اللہ نے میرے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی، اور اس سے دل میں یہ بات بھی پیدا ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں میرے لیے محبت کا گوشہ ہے۔ تو اسی درمیان میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے دیکھا، ایک خواب دیکھا، اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے خواب یہ دیکھا کہ ایک تنگ جگہ ہے جہاں پر جو ہے قحط پڑا ہوا ہے، یعنی بارش نہیں ہو رہی اور پریشان حالی ہے، اور آپ رضی اللہ عنہ اس تنگ جگہ سے نکل کر ایک سرسبز علاقے میں چلے جاتے ہیں۔ جب آپ علیہ الصلوۃ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا تو ان کو اس کا مطلب سمجھ میں آ گیا، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے یہ کہا کہ چلو میں نے تو جانا ہی ہے، میں کیوں نہ صفان بن امیہ جو حضرت صفان بن امیہ جو ہے ان سے ذکر کرتا ہوں اس خواب کا کہ وہ بھی چلے۔ تو حضرت صفان بن امیہ جو تھے ان سے ملاقات کی، انہوں نے فرمایا دیکھو تم خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ عرب اور عجم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ ہو گیا ہے، اب تو ان کی اتباع جو ہے بڑے بڑے سرداران کر رہے ہیں، اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لینی چاہیے۔ تو صفان بن امیہ نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاؤں گا۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا اس کا باپ اور بھائی بدر میں مارے گئے ہیں، اس لیے اس سے توقع نہیں کی جا سکتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قبول کرے گا۔ پھر آپ نے اکرمہ بن ابی جہل سے ملے اور ان سے بھی وہی بات کی، اکرمہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے اس لیے میں رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہوں۔ تو اکرمہ رضی اللہ عنہ نے بھی یہی کہا کہ میں کچھ بھی ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاؤں۔ یہ بات کہہ کر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنے گھر گیا اور اپنی اونٹنی کو تیار کیا، اور خیال یہ آیا کہ چلو عثمان بن طلحہ سے بات کر لیتا ہوں، وہ میرا سچا دوست ہے، لیکن مجھے یہ خیال آیا کہ اس کا باپ بھی قتل ہوا تھا، کہیں یہ نہ ہو کہ عثمان بھی یہ مجھے منع کر دے۔ پھر سوچا کہ چلو میرا دوست ہے، مجھے اس سے بات کر لینی چاہیے کہ بھئی میرے دل میں اللہ نے اسلام کی محبت ڈال دی ہے اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے انہوں نے وہی ذکر کیا جو کہ اکرمہ اور صفان سے کیا تھا، صفان بن امیہ سے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مشورہ قبول کیا اور کہا کہ میرے دل میں بھی یہی بات ہے اور میں بھی چلتا ہوں اور میں بھی مدینہ چلتا ہوں۔ تو دونوں نے فیصلہ کیا کہ بھئی ہم جو مقام ہے ایک مقام پر جا کر ہم صبح مل لیں گے، میرا انتظار کرنا، اگر میں وہاں آ گیا تو ہم ساتھ چلیں گے۔ بہرحال خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حسب وعدہ میں وہاں سے نکلا اور وعدہ جو مقام ہم نے طے کیا تھا مقام یاجج کے نام سے، وہاں طے کیا تھا، اس مقام پر حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ مجھے مل گئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں حضرات کو دین کی طرف پھیر دیا، اور یہ دونوں حضرات وہاں سے روانہ ہوئے۔ جیسے ہی یہ مقام حدا کے نام مقام پر پہنچے تو وہاں پر عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بھی وہاں مل گئے۔ انہوں نے پوچھا کہ عمر بن عاص تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں کہاں جا رہا ہوں، میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی محبت ڈال دی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حق ہے، میں ان کی طرف جا رہا ہوں۔ ان دونوں حضرات نے کہا مرحبا، ہم بھی اسی مقصد کے لیے جا رہے ہیں۔ تو یہ تینوں حضرات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت ہونے کے لیے مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم تینوں
جب ساتھ ہو کے مدینے میں داخل ہونے لگے تو ہم نے حرہ کے مقام پر اپنی اونٹنیوں کو بٹھا دیا، اور کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی کہ عمر بن عاص، خالد بن ولید اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کے لیے آ رہے ہیں۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک تاریخی جملہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ خبر سن کر مسرور ہوئے، یعنی خوش ہوئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج مکہ والوں نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو میری طرف پھینک دے دیا، یعنی آج مکہ والے اپنا جگر کے اصل جو حصہ تھا، یہ تینوں جو ہے اپنے اصل لفظ اگر اردو میں بولوں تو مکہ والوں نے اپنے جگر گوشوں کو آج پھینک دیا، یعنی اب مسلمان وہ ہو گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں عمدہ کپڑے پہن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے والا تھا۔ رستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور صحابی جو کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ان کے بھائی تھے، ولید بن ولید رضی اللہ عنہ، ان کا ملاقات ہوئی۔ آپ نے فرمایا جلدی چلو، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے انتظار میں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان تینوں حضرات کے لیے ویسے ہی منتظر تھے کہ یہ تینوں آئیں گے۔ ہم تیزی سے چلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، کمال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام واقعی رحمت للعالمین تھے کہ جنہوں نے تکلیفیں پہنچائیں ساری زندگی، جنہوں نے آپ کو طرح طرح کا ایذا پہنچایا، آپ کو مکی زندگی میں تکلیف پہنچائی، آپ کو مدینہ کے اندر آپ پر حملے کیے، صحابہ کو شہید کیا، حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر حق پر تھے، لیکن جب وہ آئے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماتھے پر ذرا سی سلوٹ نہیں تھی، اور نہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ نبی پھر نبی ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکراہٹ کی، اور آپ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، میں نے عرض کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے خالد قریب ہو جاؤ، اور فرمایا حمد الذات کی، یعنی خدا تعالیٰ کی شکر ہے جس نے تجھے اسلام کی توفیق دی۔ میں دیکھتا تھا کہ تجھ میں عقل ہے، اور امید کرتا تھا کہ یہ عقل تیرے لیے بھلائی اور خیر لے کے آئے گی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ آپ دیکھتے تھے کہ میں مقامات میں جنگ میں آپ کے اور حق کے مقابلے میں حاضر ہوتا تھا، یعنی میں آپ کے خلاف حاضر ہوتا تھا، آپ میں اس سے شرمندہ ہوں، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ میری ان خطاؤں کو معاف فرما دے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الاسلام لا يحب ما كان قبله، اسلام سے پہلے جو کچھ تمام امور تیرے تھے اللہ تعالیٰ اسلام سے پہلے جو ہوتے ہیں وہ خاتمہ کر دیتے ہیں۔ کسی نے مجھے ابھی بیچ میں 2-3 دن پہلے ایک میسج کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر ایک جو امہات المومنین میں سے ایک کا نکاح کیا تھا، اور وہ دراصل یہودیہ تھیں، تو ایک یہودیہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کر لیا۔ تو میں نے ان کو بتایا تھا یہی بات یہ جملہ الاسلام لا یجب یا الاسلام یجب ما کان قبلہ، اسلام جو ہے لا یحب نے، میں نے پہلے لا یحب بول گیا، لا یجب ما کان قبلہ کہ اسلام مرنے تمام اسلام سے پہلے کے جتنے امور ہیں، جب اسلام لے آتا ہے انسان تو اس سے پہلے کے پچھلے امور سب کے سب معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ خالد بن ولید کی تمام خطاؤں کو معاف کر دے جو خالد نے خدا کی راہ سے روکنے کے لیے کیے۔ اس کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے بعد حضرت عثمان اور طلحہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر آپ نے بیعت کی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہونے کے بعد، یعنی وہ کہتے ہیں کہ پہلے خالد بن ولید حاضر ہوئے، پھر میں حاضر ہوا، اور پھر حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ نے بیعت کی۔ وہ خود کہتے ہیں جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب میں بیعت کر رہا تھا تو میں انتہا سے زیادہ شرمندہ تھا، اور میں ندامت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں سکتا تھا، اور میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سے ہاتھ پر اس بات پر بیعت کی
کہ آپ اللہ سے میری دعا کریں گے کہ میرے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں پچھلے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، میرے دل میں خیال آتا تھا کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی تھی کہ میرے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں. کاش میں اس وقت یہ بیعت کر لیتا کہ آپ اللہ سے دعا کر دیں کہ میرے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے. تو اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسلام تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے جو اسلام سے پہلے کفر کی حالت میں کیے گئے ہوں. اسی طرح ہجرت تمام گناہوں کو ختم کر دیتی ہے. دین کے لیے ہجرت کرنا، اپنے گھروں کو چھوڑنا اور اپنا سب کچھ مال متا، اپنا گھر سب کچھ چھوڑ دینا دین کے لیے، یہ سارے کے سارے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے پیچھے سے. عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس دن سے ہم مسلمان ہوئے اس دن سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مہم پر جس کو بھی جنگی مہم پر بھیجا، ہم تینوں کے برابر کسی کو نہیں فرمایا. یعنی جو ٹاسک آپ نے ان تینوں کو دیے، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کو، یہ کچھ ایسے ٹاسک کسی کو نہیں دیے. اور یہ بات بالکل ٹھیک بھی ہے، کیونکہ غزوہ موتا کے اوپر یہ حضرات جو ہیں یہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جنگ میں تھے. یہ سارا واقعہ حضرت خالد بن ولید اور عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کا میں نے تھوڑا سا ڈیٹیل سے اس وجہ سے بتایا کہ یہ صحابہ بہت بڑے صحابہ ہیں. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی دین کے لیے جنگیں لڑتے ہوئے چلی گئی. خواہش یہی رہی کہ شہادت ہو جائے، لیکن شہادت ہوتی کیسے جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں سیف اللہ کہا ہے. انشاءاللہ ڈیٹیل بات اس کی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی بارے میں انشاءاللہ غزوہ موتا کے بارے میں ہوگی. اگلے ہفتے اگر میں اس پہ جاؤں گا تو اور تقریباً کافی ٹائم لگ سکتا ہے. تو ویسے بھی ٹائم اس وقت ہو گیا ہے، تقریباً 1 گھنٹے، کوشش یہی کرتے ہیں کہ 1 گھنٹے کے اندر اپنے سیشن کو ختم کر لیں. اللہ تعالیٰ نے ان اصحاب رسول کو بہت کام لیا ہے، ان تینوں اصحاب رسول سے. عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بڑے صحابہ میں سے ہیں، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بڑے صحابہ میں سے ہیں. عجیب بات یہ تھی کہ خالد بن ولید اتنے بڑے جرنیل ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب اپنے دور میں ان کو ہٹایا اور ان کو جرنیل سے ہٹایا، یعنی اپنے عہدے سے ہٹا کر ان کو یہ کہا کہ عبداللہ بن جرحہ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ آج سے جرنیل ہوں گے. آپ نے کہا میں تو اللہ کا سپاہی ہوں، میں کسی جرنیل ہونے کی وجہ سے نہیں لڑ رہا، میں اللہ کے دین کے لیے لڑ رہا ہوں. تو میرے لیے عمارت معنی نہیں رکھتی، میرے لیے امیر ہونا معنی نہیں رکھتا، میرے لیے معنی رکھنا ہوتا ہے اللہ کے دین کی خدمت. اور اللہ نے ان مجاہدین صحابہ سے، یعنی یہ صحابہ کہ جبھی تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے نہیں کہا ان صحابہ کو کہ مکہ والوں نے اپنے جگر گوشے، یہ 3 جگر گوشے آج میرے دامن میں دے دیے. یہ بڑے عظیم صحابہ ہیں تینوں، اور یہ وہ ہیں جو کہ جنگی کمانڈ کرتے تھے یہ صحابہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان صحابہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کا کچھ حصہ اور اپنی ان کی زندگیوں کا ایسنس نصیب فرمائے. ہم آہستہ آہستہ رب کریم کے فضل سے غزوہ موتا کی طرف جائیں گے، اور اس کے بعد ہم 1-2 سریہ جو کہ مکمل ہونے کے بعد ایک سیشن اور ہوگا ہمارا، اور ہم ایک اہم موقع پر آ جائیں گے جو کہ فتح مکہ ہے، جس کو تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے اسلام کے، اور کوشش ہوگی کہ ہم اس کا ایک حصہ اگلے ہفتے شروع کر دیں، کیونکہ اگلی دفعہ ہمیں انشاءاللہ غزوہ موتا ہی دیکھنا ہے، اور اس کے بعد 2 سے 3 سرایہ ہیں جو کہ جنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجی تھی، جن کا زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے ہم. لیکن اللہ کے بڑے فضل و کرم سے ہم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہم سے بس آپ حضرات جو ہیں وہ موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ ہو رہا ہے کہ الحمدللہ ہم فتح مکہ کی طرف جا رہے ہیں. اور یہ بہت بڑا ایونٹ ہے مسلمانوں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد مسلمانوں کو مطلب جو وعدہ اللہ نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا تھا کہ اللہ کے رسول آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہم اس کو واپس دیں گے، وہ مکمل ہونے جا رہا تھا. تو انشاءاللہ اس کو اگلی دفعہ غزوہ موتا کے ساتھ اس کا کچھ حصہ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگین جو میں نے زیادہ اس کے اندر لیا ڈسکرپشن جو زیادہ لیا
وہ دو کتابیں جو آپ کے لیفٹ پہ نظر آ رہی ہیں، علامہ شبلی نعمانی کی کتاب سیرت النبی اور سیرت مصطفیٰ، جو کہ اکثر میرے رہتی ہے، جب غزوات آتی ہیں تو اس غزوات النبی پہ چلا جاتا ہوں، لیکن اور کبھی کبھی واقعات کی ڈیٹیل دیکھنے کے لیے حیات الصحابہ کے اندر سے لیتا ہوں، جیسے غزوہ موتا کا جو واقعہ ہے، اس کو انشاءاللہ جو ہے وہ اس کی کچھ حصہ جو ہے حیات الصحابہ سے بھی انشاءاللہ لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کا اخلاص قبول فرمائے، سننا قبول فرمائے، اور قیامت کے دن روز محشر ہم سے اس پر مواخذہ نہ فرمائے، ہماری غلطیاں اس میں جو ہو گئیں وہ معاف فرمائے، کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو الفاظ کی کہنے میں سننے میں کوئی معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان پر فاطمہ فرمائے۔ کل سے الحمدللہ سعودیہ کی مسجدیں بھی کھل جائیں گی، رب العزت ان مسجدوں کو آباد رکھے قیامت تک، اور دوبارہ ان مسجدوں کو کبھی بند نہ کرے، بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی مسجدیں کھل جانا۔ 2 مہینے تقریباً 2.5 مہینہ ہو گیا ہے مسجدوں سے، اپنی مسجدوں سے تعلق مومن کا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، اللہ کے کچھ بندوں کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ مسجدوں کی کیلیں ہیں، یعنی مسجدوں کی کیل کا مطلب جو نیلز ہوتی ہیں، نیلز کا مطلب علماء سے میں نے سنا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یعنی ان کا دل مسجدوں میں لگا رہتا ہے، ایک نماز ختم ہوئی دوسری نماز کی تیاری، تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دل عطا کر دے، ہمیں بھی مسجدوں کی نیلز بنا دے، اور اللہ تعالیٰ روز قیامت تک ان مساجد کو آباد رکھے ایمان والوں کے ساتھ، اور ان کو قائم و دائم رکھے۔ کل ہسٹری میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا 2 دن پہلے سیریا کے اندر، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ، جو کہ مسلمانوں کے بہت بڑے لیڈرز خلیفہ گزرے ہیں، ان کے قبر کے اوپر بھی جو ہے وہ کچھ سیریا کے اندر جو ہے وہ ان کی قبر کو بھی توڑا گیا ہے اور نقصان پہنچایا گیا ہے، اور اللہ عالم اور کیا کیا ان کے قبر کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ امت کو جوڑے، اور اللہ تعالیٰ اس فتنوں سے ہماری نجات ہو۔ اللہ تعالیٰ جو ہے جن لوگوں نے ایسی بے حرمتی کی، اللہ تعالیٰ ان سے اس کا انتقام خود لے لے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔